خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. جہانگیر ترین اپنے بیٹے کے ساتھ لندن چلے گئے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ شاید وہ اپنی گرفتاری کے خوف سے گئے ہیں. شوگر ملز مالکان کے خلاف کیا اب واقعی کوئی سنجیدہ کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے؟ شوگر مافیا، گندم مافیا، پاور جنریشن مافیا کے بعد پیش خدمت ہے سٹیل مافیا. پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کا معاملہ ہے کیا اور اس کے پیچھے کس کے مفادات ہیں؟ اپوزیشن نے آل پارٹیز کانفرنس کیوں بلائی؟ ٹائیگر فورس ابھی تک میدان میں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے مگر ہم دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو آخر حکومت پھر کر کیا سکتی ہے؟ پشاور میٹرو کے خلاف تحقیقات کے سٹے آرڈر میں سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر توسیع کر دی ہے. احتساب کے نعرے پہ آنے والی تحریک انصاف اپنے ہی احتساب سے آخر کیوں خوف زدہ ہے؟ آج ان سب پر بات کریں. سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں. یہ جو چینی کی جاری ہے ساری کارروائی، کل شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑی دھواں-دھار قسم کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے. ایویژن اینڈ بینامی ٹرانزیکشنز، یہ معاملہ ایف بی آر کو تفویض کیا جا رہا ہے. ایک ٹرک جو صرف 15 سے 20 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر 80 ٹن کی رسیدیں کٹی ہوئی ہیں کہ افغانستان چینی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں، اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو تفویض کی جا رہی ہے. تو یہاں تو وہ سارے نیب، ایس ای سی پی، ایف آئی اے اور دیگر ادارے، ایف بی آر، سب انہوں نے کہا ہے کہ ہم متحرک کرنے لگے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی گرفتاریاں اور ریکوریاں ہونے جا رہی ہیں، اور کیا اسی خوف سے جہانگیر ترین صاحب لندن چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے ریگولر چیک اپ کے لیے گیا ہوں؟ جی تمکنت، اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ضرور جاتے رہتے ہیں اپنے علاج کے لیے اور ریگولر وزٹس ہوتی ہیں ان کی. تو یہ بھی ایک حسب معمول ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی رواج کے مطابق میں لندن گیا. اور مگر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کب وہ لوٹیں گے. میڈیکل چیک اپ تو 5-6 دن میں ہو جاتا ہے نا، اور جانے سے پہلے اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں. تو اب یہ انہوں نے کہا میں آؤں گا، مگر یہ نہیں بتایا کب آئیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہے شہزاد اکبر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آگے انکوائریاں ہونے جا رہی ہیں اور تفتیشیں ہونے جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نے یہ سارا کھاتا جو ہے یہ نیب کے حوالے کر دیا، تو یقینی طور پہ اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب آپ آئیے آگے. آپ نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے بڑی دھواں دھار بہت سی باتیں کہی. اچھا، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں میں نے غور کیا ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے تحمل طریقے کے ساتھ، بڑے کام اینڈ کلیکٹڈ، کسی قسم کی ایموشن جو ہے وہ ان کے شکل پہ نظر نہیں آتی، اور اسی کے اندر اسی انداز میں ہی وہ دعادار باتیں کر جاتے ہیں. کمال ہے. ہر بندہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہے جیسی باتیں وہ کرتے ہیں، مگر بالکل کوئی جذبہ نہیں. اور جب آپ ان کو سوال جواب بھی کریں، سخت سوال جواب بھی کریں، تو نہ وہ مسکراتے ہیں، نہ ان کے ذہن پہ کوئی یہاں کوئی فراؤن آتا ہے. مطلب ایک کمال، کام اینڈ کلیکٹڈ، جیسے کہ بس ایک سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں اور جو آئے گا دیکھا جائے گا، آنکھیں بند کیے. تو اور باتیں بہت کر جاتے ہیں، بہت کر جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دی کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. اچھا، بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تمکنت، وہ تو رپورٹ کے اندر تو لکھی ہیں پہلے سے ہی کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایس سی سی پی کو تفتیش کرنی چاہیے، ایف بی آر کو تفتیش کرنی چاہیے. بہت سے پہلو ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہے، سبسڈی کا معاملہ ہے، اسی طریقے کے ساتھ اسمگلنگ ٹو افغانستان کا معاملہ ہے، اینڈ سو آن. بہت سی باتیں ہیں اس میں، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دفعہ لوگوں نے دہرا دی ہیں. تو سارے مختلف ادارے جو ہیں وہ آ جائیں گے چیک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایک ریگولیٹری فریم ورک بھی بننا چاہیے کہ آگے پھر آپ کیسے چلنا ہے، اور یہ جو قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایف بی آر، نیب، ایس سی سی پی، ایف آئی اے
ہو سکتا ہے IB بھی، ہو سکتا ہے یہ ان کا اپنا جو یونٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ، پتہ نہیں لیگل حیثیت کیا ہے، بٹ وہ بھی ساتھ ہے. تو اور لا منسٹری ظاہر ہے ان کو بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سارے ادارے جو ہے نا ان کو اب حرکت میں آ جائیں گے. مگر جو چیز دلچسپ ہے سب سے زیادہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے حرکت میں آ جائیں گے، یہ تو پہلے بھی رپورٹ کے دوران بھی حرکت میں آ گئے تھے. اب انہوں نے اس کے اندر اور کیا انہوں نے کرنا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں اور وقت چاہیے، کم از کم ان کو 6 مہینے چاہیے ہر جو مل ہے اس کی فورینسک آڈیٹنگ کرنے کے لیے. تو 11 ملز ہیں انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور کہتے ہیں ہم ساری انڈسٹری کو کریں گے. تو یہ تو وقت لگے گا. اور فورینسک کا یہ مطلب ہے کھاتے کھل جائیں گے، کتابیں کھل جائیں گی، ہر چیز جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. جیسے ایک آڈٹ نہیں ہوتا، وہ ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک فائل کھول کے دیکھیں گے اور اپنا کیس بنائیں گے. میرا خیال ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو تو نہیں بلائیں گے بیکاز پبلک سیکٹر نہیں ہے یہ، مگر اسی قسم کی ہر چیز جو کہ اخباروں میں بھی چھپی ہے، انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے سوال کیے ہوئے، سارے لے آئیں گے اور شروع ہو جائیں گے، اس کا جواب دیں جی، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. اور لوگوں کے فیکٹریوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، دفتروں میں بیٹھ جائیں گے، اپنے دفتروں میں بلا لیا کریں گے. یہ کام اب سال چلے گا کم از کم. مگر جب نیب کو بلایا ہے تو یہ مجھے اس میں بڑی دلچسپی نظر آئی ہے کہ نیب کو کیوں بلا لیے. اچھا اب آپ کو میں بتاؤں کہ نیب کو کیوں بلایا تو آپ مسکرائیں گی ضرور، اور اگر نہیں مسکرائیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا. نیب کو بلایا ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے نہیں، نیب کو بلایا ہے نواز شریف صاحب کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب یہ پنجاب میں سبسڈیز دی جا رہی تھیں اور پالیسی بنی تھی یہ، اور انڈیا 90s کے اندر جب ایکسپورٹ کی گئی شوگر، انڈیا، آپ کو یاد نہیں ہے، ہمیں تو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں جب میاں صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تو سب سے پہلا جو کچھ فیصلے یہ بھی ہوئے تھے کہ شوگر جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، اور انڈیا ایکسپورٹ کرنی ہے. اس وقت 2 باتیں ہو رہی تھی، ایک الیکٹریسٹی کی اور ایک شوگر کی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی، اور الیکٹریسٹی انڈیا سے امپورٹ کی بات ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے یہاں شارٹیج تھی الیکٹریسٹی کی. انڈیا میں پنجاب میں اندر سرپلس تھی، تو کہہ رہے تھے 1000 میگا واٹس وہاں سے امپورٹ ہو سکتی ہے اور بس گریڈز کرنی پڑیں گی اینڈ سو آن. تو یہ باتیں ہو رہی تھی. اب نیب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف والا کھاتا کھولو. یہ کھاتے تو پچھلے 3 سال کے ہیں نا یا 4 سال کے ہیں، کتنی سبسڈی دی گئی، کس نے دی، کیوں دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی جب بنی تھی سبسڈی دینے کی، حکومت نے جب بنائی تھی تو وہ پہلی پالیسی ایکسپورٹ ٹو انڈیا، کیوں انڈیا سینسٹیو ورڈ ہے، انڈیا دشمن ملک، سیکیورٹی رسک. تو نیب کو بلایا گیا کہ آپ وہاں سے شروع کریں اور پھر یہاں آئیں. یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم نے نیب کے حوالے نہیں کیا، مگر ساتھ ہی نیب کو کہہ دیا وہاں چلے جائیں. اگر نیب شکیل الرحمان کے پیچھے 1986 جا سکتی ہے تو پھر 1990s میں وہ میاں صاحب کے کھاتے بھی کھول لے گی اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے یہ معاملہ جو ہے یہ وکٹمائزیشن کی طرف زیادہ جائے گا، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی طرف کم ہی جائے گا. اچھا، ایک میں آپ کو اور بات انٹرسٹنگ سنوانا چاہوں گی. کل ایسر اقبال صاحب نے ایک بات کی کہ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے شوگر انکوائری کی کہ شوگر سبسڈی اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ تو چینی کی قیمت کا تھا. سنیے احسن صاحب نے کیا کہا. انکوائری اس بات کی نہیں تھی کہ سبسڈی کس نے دی. سبسڈی تو دنیا کا ہر ملک زراعت کے شعبے میں دیتا ہے. یہ انکوائری تو اس لیے ہوئی تھی کہ چینی کی قیمت 52-53 روپے سے 90 روپے کیسے پہنچی، اس حکومت کے دور میں کیسے پہنچی. ہمارے 5 سالوں کے اندر تو 50-52 روپے کلو چینی تھی. ہم تو سرخرو ہیں. یہ بتائے عمران احمد نیازی کہ اس کی منظوری سے، اس کے قلم سے چینی 52 روپے سے 90 روپے کلو کیسے ہوئی. تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی جو چینی کی قیمت کا معاملہ تھا اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور فوکس جو ہے وہ سبسڈی اور شوگر ملز مالکان کو رکھا گیا ہے اور بیچ میں سے حکومتی لوگ بھی نکال دیے گئے ہیں اور بیوروکریٹس بھی نکال دیے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بڑا اچھا آپ نے اٹھایا پوائنٹ، اور احسن اقبال صاحب نے بھی اس سے تبصرہ کیا ہے. شہزاد اقبال صاحب تو وہاں جانا نہیں چاہتے.
ان کو سوال پوچھا جاتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ کیسے سبسڈی اپروو کر دی، تو ان کو رپورٹ والوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا، کہنے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو ان کو میڈیا والے پوچھ رہے ہیں شہزاد صاحب کو کہ بھائی بتائیں تو صحیح، ادھر تو آئیں، ادھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے، ادھر آتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تو میرا خیال ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ ادھر نہ ہی جایا جائے تو اچھا ہے، یا یہ کہا جائے ہاں آئیں گے مگر پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں 1990s آنورڈس، ذرا دیکھ لیں یہ ہوا کیا، شوگر پالیسی کیسے بنی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ صحیح ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اصلی جو ایشو تھا جس کے اوپر یہ ساری بات چلی تھی کہ شوگر کی قیمت بڑی کیوں، کس کا نقصان کس کا فائدہ، سبسڈی دینے کا فیصلہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اور اس وقت جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں، سبسڈی دینے کے اوپر تو آج تک کبھی ایشو نہیں بنا نا۔ سبسڈی دینے سے اگر قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ رپورٹ بھی تھوڑی بہت ایسے کر کے چلی گئی، وہ زیادہ تر شوگر انڈسٹری کے اوپر اس نے فوکس کیا ہے۔ جو گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں، رزاق داؤد صاحب ہو گئے یا اسد عمر صاحب ہو گئے یا پرائم منسٹر صاحب یا کابینہ جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے کہ ہاں پنجاب سبسڈی دے دے، فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی اور ایکسپورٹ کر دی جائے، وہاں نہیں جا رہے ہیں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی۔ مگر یہ چھوڑیں گے نہیں، اپوزیشن بھی نہیں چھوڑے گی، میڈیا بھی نہیں چھوڑے گا، یہ سوال آتے رہیں گے، یہاں جانا پڑے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہ جائیں۔ اور کابینہ کے اندر ایسے لوگ ہیں، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ وقت آئے گا عمران خان صاحب ان کو بھی فارغ کر دیں گے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو فارغ کر دیں گے۔ چلیں جی، قربانیاں تو ہوتی رہتی ہیں پارٹیوں میں۔ اچھا جی، ہم شوگر کے بعد ہم گندم آٹا بحران کی طرف آتے ہیں۔ اس کی بھی آپ کو پتہ ہے قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں۔ تو اب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گندم پر جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے 60% وہ انہوں نے ختم کی ہے۔ پھر انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے 6% وہ ختم کیا ہے، اور جو امپورٹ کی اضافی ڈیوٹی تھی 2% انہوں نے وہ بھی ختم کر دی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے، اس سے کیا آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی؟ یہ کافی ہے فیصلہ قیمتیں کم کرنے کا، یا اس سے بھی زیادہ قدم اٹھانے چاہیے تھے حکومت کو؟ نہیں تمکنت، یہ بہت اچھا فیصلہ، لیٹس گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ایک بات ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ کیا کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا کراپ آیا ہے، کتنا کراپ کلیکٹ ہو گیا، کتنا ڈیمیج ہو گیا، کتنا پروکیور ہو گیا ہے، کس پروونس نے کتنا پروکیور کیا ہے، اور مارکیٹ میں کتنا ہے، کس کے پاس کتنا ہے، ہولڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ کو نہیں پتہ، گورنمنٹ نے ہوم ورک اپنا نہیں کیا۔ گورنمنٹ کے ادارے جو مانیٹر کرتے ہیں کراپ کتنا آیا، کس قیمت پہ آگے گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فلاں ملز نے کیا کیا، اور وہ عوام طور پہ وہ پنجاب لیڈز ہوئے۔ اب پنجاب کے حالات تو میرا خیال ہے سارے پاکستان کو پتہ ہی ہیں، پنجاب نے کیا لیڈ دا وے کرنا ہے، وہ تو سب سے پیچھے ہے، وہاں تو حکومت ہے ہی نہیں، وہاں تو نہ انتظامیہ ہے، نہ ایڈمنسٹریشن ہے، نہ حکومت ہے، نہ چیف منسٹر ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر آدھے پاکستان میں یہ حالات ہے تو پھر گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو کیا پتہ ہوگا، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ اب اوپر سے پنجاب نے پہلے یہ کیا کہ بارڈر بند کر دیا کہ پنجاب میں زیادہ تر ویٹ گرو کی جاتی ہے، یہ نہ سندھ نہ چلی جائے، سندھ والے نہ خرید لیں۔ انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ اب جا کے انہوں نے کہا اچھا کھول دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اور کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب از کلولیس، فیڈرل گورنمنٹ اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ایک کام جلدی سے کر دیتے ہیں، امپورٹ الاؤ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ کہیں بھی شارٹیج ہونے لگی، پرائیویٹ سیکٹر بڑا تیز ہے، 4 پیسے بن رہے ہوں گے تو ٹھا کر کے منگوا لیں گے، اور ظاہر ہے وہ دنیا میں ویٹ از اویلیبل ان کوانٹٹی، اور انٹرنیشنل پرائسز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، بین اے گڈ کراپ۔ تو یہ ایک طرف تو یہ ہولڈرس کو یہ دھمکی ہے کہ آپ نے ہولڈنگ کی تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے جلدی سے امپورٹ کر لے گا 1 ملین ٹنز، 500,000 ٹنز۔ مگر اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، صرف امپورٹ نہیں، انہوں نے اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی تھی۔ 3 قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک ریگولیٹری ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، اور ایک کوئی اور 2-3% چارجز ہوتے ہیں کوئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ریگولیٹری ڈیوٹی جو تھی وہ بھی ختم کر دی ہے، وہ 60% تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ اوپر سے 5-6% ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس انکم کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی ختم کر دیا، اور وہ 2% ایک اور چھوٹا سا ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی ختم کر دیا۔ مطلب ایک دم جسے نا دروازے کھول دیے۔
حالانکہ ان کو نقصان ہو جائے گا ٹیکس کے اوپر، بٹ دے سے ڈزنٹ میٹر. ان کو ڈر لگا ہوا ہے رائٹنگ نہ شروع ہو جائے، آٹا رائٹس نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی آٹے کے اوپر لوگ خودکشی کوئی کر لے، شور پڑ جائے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو جائیں اور معاملہ کام خراب ہو جائے. انہوں نے کہا جی کھول دو سارا کچھ، دیکھا جائے گا، آگے جا کے ڈیل کرتے ہیں، مگر آنے تو دے. اگر آ جاتا ہے گلٹ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے یہاں بیکاز مور ویٹ امپورٹ ہو جاتی ہے، یہاں کی جو پروڈیوس ہوئی ہے وہ نہیں بکتی، ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز آٹے کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ کام کر دیا. میں سمجھتا ہوں ان پرنسپل یہ ٹھیک کیا ہے. البتہ جو 60% ڈیوٹی تھی، ریگولیٹری ڈیوٹی، وہ انہوں نے کم کر دی، وہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ ادروائز تو ویٹ وارش نہیں آتی. مگر وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ٹیکس آن انکم ہے، آن پوٹینشیل پروفٹس، وہ رہنے دیتے، اس سے کوئی ایشو نہیں بنتا. مگر آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے یہ کر دیا. تو اس لیے آئی تھنک ان آل گڈ اسٹیپ. آئی تھنک یہ کنٹرول کر لیں گے آٹے کی قیمت کو ان دا نیکسٹ 30 days. ویری گڈ جی، عوام کے لیے تو یہ اچھی خبر ہے. اچھا یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کی اور اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی، شوگر اور گندم کے بعد ہم اسٹیل پہ آ جاتے ہیں. یہ جو پاکستان اسٹیل ملز کی ابھی نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، 9300 ملازمین انہوں نے فارغ کر دیے ہیں. اور جو یہ ماضی میں ہمیشہ کہتے رہے خان صاحب بھی اور دوسرے بھی ان کے رہنما اسد عمر وغیرہ، جب یہ نجکاری ہونے جا رہی تھی ماضی میں تو یہ اس کے خلاف تھے. سنیے یہ پہلے کیا کہتے تھے. یہ اسٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے. وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور یہ صرف اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ. اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ، نہیں ہوگا ایسا، لیکن خدا نہ خواستہ اسٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا، میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں، میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. تو یہ تو ہو گیا ان کا ایک اور یو ٹرن. مگر اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ایک اور بھی وہ آ رہی ہے ایک اوپینین جو کہتی ہے کہ اس اسٹیل مل کو اس لیے نہیں چلنے دیا گیا کیونکہ ایک اسٹیل مافیا بھی پاور سرکلز میں موجود ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے دو باتیں اب آپ نے کر دی نا. ایک یہ کہ یو ٹرن، کیوں یو ٹرن لیا، اور دوسرا یہ کہ اسٹیل مافیا، مطلب مراد یہ کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اسٹیل مل اتنے نقصان نہیں کر رہی تھی، سیاستدان آتے ہیں تو اسٹیل مل نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ کچھ لوگ یہ ایجنڈا لے کے لگے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 3 سال میں یہ ہوا، اس کے بعد مشرف کے اتنے سال میں یہ ہوا، اب پی ٹی آئی کے اتنے سال میں 50 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہو گیا. نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی نقصان ہو گیا تھا 100 ارب روپے کا یا 150 ارب روپے کا، اور مشرف کے زمانے میں 20 ارب روپے کا فائدہ ہو گیا تھا. یہ لوگ جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں کہ یہ تو اسٹیل مل تو کب کی ہے، ذرا پتہ تو کریں کہ پہلے کیا حال تھا اس کا. جبکہ پہلے بھی تو سیاسی حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں نا، اور مارشل لاء کی حکومتیں بھی آئی ہیں اور گئی ہیں. اور سب سے زیادہ پرابلم اسٹیل مل کا رہا کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم اسٹیل مل کا یہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ وہاں بھرتیاں ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھرتیاں ہوئی ہیں، مشرف کے زمانے میں بھرتیاں ہوئی ہیں. دیٹس اے میجر ایشو. اس کی طرف نہیں جا رہے کوئی بھی کیونکہ ایم کیو ایم الائنس ہے نا اس وقت، اس لیے ادھر کوئی نہیں جا رہا. اور پھر جب کہ نواز شریف بھی جب اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتا تھا تو اس وقت بھی بڑے پرابلمز آئے ان کے لیے. ان کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچا بھی نہیں، کسی نے کرنے نہیں دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جمشید مارکر صاحب ہیں ہمارے ایمبیسڈر ٹو دا یو این رہے ہیں کافی عرصہ، پرماننٹ ریپ ٹو دا، ان کی میموارز ہیں، ان کی بایوگرافی ہے، اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں اسٹیل مل کے بارے میں، کہ اسٹیل مل کے اوپر پاکستان کی حکومت کا کافی عرصے سے یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ رشیا جو ہے وہ آپ کو اسٹیل مل دے اور اس کے بعد اس کی انویسٹمنٹ بھی کرے. اور ابھی بھی کافی عرصے تک رشیا کو انٹرسٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ لے لیں، آپ آ کے چلائیں اس کو.
مگر وہ کبھی پیوٹن انٹرسٹ شو کرتا تھا، کبھی پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا. وہ کہتا یہاں تو اسٹیبلٹی ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ مشرف کے زمانے میں بھی نقصان ہوئے بہت سارے، اور یہ جو پروفٹس دکھائے جا رہے ہیں کہ مشرف کے زمانے میں کچھ پروفٹس ہوئے ہیں، یہ بھی ہیرا پھیری ہے، آڈٹ کی ہے یہ بات. اسٹیل مل ہیز آلویز بین اے وائٹ ایلیفنٹ، آلویز. اچھا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ بھرتیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی اگر 10,000 لوگ چاہیے تو وہاں 30,000 ہیں. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی تو اس وقت کتنے ہیں، مگر وہاں بھرتیاں ہوئیں. جیسے PIA کے اندر سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوئی ہیں، ضرورت نہیں تھی تو بھرتیاں کر کر کے اس کو نقصان میں ڈال دیا. اسی طریقے کے ساتھ اسٹیل مل کے اندر یہ ہوا. اب جو آخری کیس ہوا تھا اسٹیل مل کا، جس کے اندر ایک موقع ملا تھا اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے کا، وہ افتخار چودھری صاحب نے روک دیا. آپ کو یاد ہوگا اچھی خاصی 22 ارب روپے کی اس کی بڈ آئی تھی، اور اس کے نقصان بھی تو بہت سے ہیں نا، ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، جو کہ ظاہر ہے جب کمپنی بکے گی تو وہ لاس بھی ساتھ چاہتا ہے نا، اس کی بیلنس شیٹ ساتھ چلتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا نہیں جی نہیں، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی زمین جو ہے بڑی ویلیوبل ہے. اب بھی زمین کی بات کرتے ہیں کہ جی زمین کی صرف قیمت جو ہے وہ 600 ارب روپے. اب بات یہ ہے جی کہ اسی طریقے کے ساتھ جب حبیب بینک، UBL، مسلم کمرشل بینک کو پرائیویٹائز کیا گیا، ان کے بھی تو بہت سے اثاثے تھے نا، مگر وہ لاسز میں جا رہے تھے. حبیب بینک کو جب پرائیویٹائز کیا تو 20 ارب روپے تو صرف اس کے کھاتے میں گورنمنٹ نے ڈال دیے کہ یار بیچنے سے پہلے یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی بیلنس شیٹ ٹھیک ہو جائے. اور یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کاروبار میں کہ کسی چیز کو بیچنا ہوتا ہے تو پھر اس کی آؤٹ لک جو ہوتی ہے اس کی بیلنس شیٹ ٹھیک کی جاتی ہے، بیکاز وہ یہ ریکرنگ لاس ہوتا ہے نا ہر سال، جو وہ برداشت نہیں ہوتا. وہ لوگ کہتے ہیں چلے جی 2 سال کا لاس، 3 سال کا لاس پہلے ہی اس کو دے کے ختم کرتے ہیں اور اس کو فارغ کرتے ہیں، اور جب پروفیٹیبلٹی ہو جائے گی تو ہمارے تو شیئرز ہوں گے اس میں، ہمیں کچھ چاہے تو تھوڑے بہت ڈیویڈنڈز ملنے شروع ہو جائیں گے. تو اسی طریقے کے ساتھ اسٹیل ملز کے اوپر بھی بہت یہ لین دین رہی. ابھی بھی یہی کہ جی وہ اس کے اثاثے بڑے ہیں، زمین بڑی ہے، تو ارے بھائی تو پھر اس زمین کو بیچ دیں، اس کو ماڈرنائز کر دیں. وہ بھی نہیں، کیونکہ زمین کے اوپر ہر قسم کے کیسز بنے ہوئے ہیں، ہر قسم کے پرابلمس ہیں. کوئی ادھر پھنسا ہوا ہے زمین کا حصہ، کوئی ادھر پھنسا ہوا ہے. یہ کاغذی کارروائی ہے کہ جی 600 ارب روپے کی زمین کی ویلیو، تو کیوں نہیں بیچتے زمین؟ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں بیچتے؟ نہیں بیچتے. اچھا، تو اب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ڈرامے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ فائنلی انہوں نے 9-10 ہزار لوگ جو ہے نا گولڈن ہینڈ شیک کر کے اور اس کو فارغ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شاید پرائیویٹائز تو اتنا نہیں، یہ خود سوچ رہے ہیں اس کو چلانے کا. اگر خود سوچ رہے ہیں چلانے کا تو وہ بھی غلط، وہ بھی نہ کرنا، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، کل پھر MQM کا پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا، سیاست ضرور پڑ جائے گی، پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر پڑ جائے گا، پھر بھرتیاں شروع ہو جائیں گی، پھر تباہی ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچا ہی جائے تو اچھا ہے، اپنے لاسز کم کیے جائیں. ایک کمیشن بنا کے اس کے زمین کو الگ کر لینا چاہیے، اور اس کو وہ ابھی تک کر سکتے تھے اگر ان کا فیصلہ ہوتا نا، تو ایک فائنینشیل آڈٹ کمپنی کو ہائر کر کے اس کے اثاثے لائبلٹیز اس کو سارٹ آؤٹ کر کے کسی کو بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے کمپنی کے اندر ڈال کے کمپنی کی بیلنس شیٹ کو بہتر کر کے یہ کیا جا سکتا تھا. بیکاز اس کے ہر سال کے لاسز ہیں. یہ غلط ہے کہ مشرف کے زمانے میں پروفٹس تھیں اور نواز شریف کے زمانے میں لاسز تھے اور عمران خان کے ساتھ کے زمانے میں بھی لاسز، تھرو آؤٹ لاسز ہوئے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ آپ کون سا پیریڈ آپ دیکھتے ہیں، چن چن کے اگر آپ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیل مل از اے وائٹ ایلیفنٹ، اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو بہتر ہے. اور مگر پرائیویٹائز اس طریقے سے کریں کہ جو بھی پرائیویٹائزیشن یہ لے گا پھر اس کو کوئی سبسڈی کی ضرورت نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پرائیویٹائز بھی کر دیں اور بعد میں سبسڈیز بھی دینی پڑ جائیں. دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. بٹ ان پرنسپل ڈاؤن سائزنگ اینڈ دین سیلنگ آف از اے بیٹر پروپوزیشن دین ڈاؤن سائزنگ اینڈ دین ٹرائنگ ٹو رن اٹ یور سیلف. مطلب میرا کہ ڈاؤن سائز کر کے اگر یہ بیچ دیتے ہیں، جیسے بھی بیچتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو، عدالتیں نہ دخل دیں، گڈ آئیڈیا. لوگ کہیں گے اوے زمین کی اتنی ویلیو تھی، فلانا تھا، ڈگڑا تھا، اور کہا یار جان دو پچھلے 30 سال میں اتنا لاس ہو گیا، آپ زمین کی بات کر رہے ہیں. کون کس نے اسیس کیا زمین کی ویلیو؟ بھائی ہوائی میں اور جی زمین اتنے، کراچی میں یہ ریٹ ہے وہ ریٹ ہے، ایسے نہیں ہوتا. انکمبرڈ ان انکمبرڈ کی مٹو ہوئی ہوئی ہے، وہ پلیج کی گئی ہے اس کی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر. ویلیو ایسے نہیں بن جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ ڈیسیجن.
اگر یو ٹرن لیا ہے تو اٹس اے گڈ یو ٹرن. اور یہ یو ٹرن چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے, ہم خود چلائیں گے. اسد عمر صاحب, اب اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں ہم خود چلائیں گے مگر تھوڑی بہت بندوں کو فارغ کریں گے, حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ بندوں کو کبھی نہیں فارغ کریں گے. تو یہ ڈبل یو ٹرن, کہا تھا کہ بندوں کو کبھی نہیں فارغ کریں گے, بندے فارغ کر دیے, اچھا کیا. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹائز کبھی نہیں کریں گے. میرا خیال ہے پرائیویٹائز کی طرف ہی یہ جائیں گے کسی نہ کسی اسٹیج پہ, ان سے نہیں چلنی ہے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور آڈیٹنگ کی چکر, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, پی آئی اے نے اناؤنس کیا جی پروفٹ ہو گئی, جی پروفٹ ہو گئی, جی پروفٹ ہو گئی, اور میڈیا نے بڑا شور ڈال دیا پروفٹ ہو گئی, جی پروفٹ ہو گئی. لاس, وہ ایکچولی ایک حصے میں پروفٹ شو کر کے جو میجر حصہ ہے جہاں لاس ہو رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس قسم کی چلاکیاں کرتے ہیں, یہ بیوقوف بناتے ہیں. یہ اسٹیل مل کا بھی اسی قسم کا کیس ہے تبکرت. جی چلیں جی, یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جناب, یہ ایک پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بلائی تھی آل پارٹیز کانفرنس, اور اس میں جو اس کے بعد ختم ہونے کے بعد کانفرنس, قاہرہ صاحب نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی, وہ سنیے گا پہلے. پاکستان کے اندر آمدنی بڑھانا ایشو ہے, صوبوں سے آمدنی لینا ایشو نہیں ہے, بلکہ جب صوبوں کو 18ویں ترمیم میں اختیارات دیے گئے تھے, وسائل بھی اس کے ساتھ دیے گئے تھے, ذمہ داریاں دی گئی تھی, محکمے دیے گئے تھے, تو ساتھ وسائل بھی دیے گئے تھے, وہ اسے ایک فارمولے کے تحت تھے. لہٰذا ہم گورنمنٹ کے اس غیر آئینی اقدام کو آج کی APC مسترد کرتی ہے. NFC کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے, وہ آئین کے متصادم ہے, اس میں کوئی ایڈوائزر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے, حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بارگیننگ کی جا رہی ہے, اس لیے APC ہوئی ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھیں جوڑنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی ہے جس میں وہ اکٹھا کر سکیں. یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ پوچھنا یہ ہے کہ اس وقت اس APC کو بلانے کا مقصد کیا تھا. دیکھیے بڑی دلچسپ چیز ہے یہ. قاہرہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں NFC کی کہ جی ہم یہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے, ہمارے پیسے واپس کریں, ہمارے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, 300 ارب روپے پنجاب کے جو ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں اینڈ سو آن. ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, بارگیننگ کے لیے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ حکومت پریشر ڈال رہی ہے, دھمکیاں دے رہی ہے, نیب کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے تاکہ یہ NFC پہ اوپر انگوٹھا لگائیں. یہ بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ NFC کے اوپر انگوٹھا لگوانا ہے, جیسے ایک پہلے ایشو کے اوپر انگوٹھا لگوایا, اب میں نہیں جاتا وہاں, اور اب انہوں نے NFC کے اوپر انگوٹھا لگانا ہے. اور کیونکہ سندھ از دی اونلی پرابلم, سندھ کے اوپر کووڈ کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے, دھمکیاں. عمران خان کراچی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلی الیکشن تک عمران خان صاحب کا ارادہ کہ میں نے رہنا ہے اور کراچی جیتنا ہے, بیکاز کراچی میں جس قسم کی مڈل کلاس ہے وہ ٹیکنیکلی وہی بہت سے ووٹر ہیں عمران خان کے, ایٹ لیسٹ ہی تھنکس تھے وہاں. اب شاید رہے ہیں یا نہیں رہے پتہ نہیں, مگر ان کا بالکل کوشش ہے کہ MQM کو اڑا کے عمران خان شوڈ بی دا پارٹی آف اربن پاکستان. تو اس لیے اسپیشلی کراچی, تو یہ دے ویری کین کہ پیپلز پارٹی کی چھٹی کرائی جائے, ان کو تنگ بنگ کیا جائے, جو کہ کر رہے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ NFC میں انگوٹھا لگاؤ, اور ان کے اوپر کہیں اور سے پریشر ہے کہ جلدی سے انگوٹھا لگوائیں تاکہ سیکیورٹی کے جو پیسے ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں نا, تو اس لیے وہ چاہیے پیسے اس کے لیے. تو پیپلز پارٹی سندھ میں یہ آل پارٹیز کانفرنس پنجاب میں بیٹھ کے کرتے ہیں, کوئی بڑا لیڈر نہیں آتا, سیکنڈ رینک لیڈر سارے ہیں, سب کو بلا لیا جاتا ہے. خود بلاول صاحب میرا خیال ہے نہیں آئے. تو یہ بارگیننگ ہے, دونوں طرف سے بارگیننگ ہے. ایک طرف سے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ناجائز
پریشر ڈالا ہوا ہے نیب شیب کا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر ہم نہیں آپ پہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ آپ سے انگوٹھے آپ سے یہ سائن بھی کروانا ہے اور آپ کو وائپ آؤٹ بھی کرنا ہے. تو یہ اس قسم کی گیم چل رہی ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر ان آور مائنڈس کہ یہاں پریشر ٹیکٹکس پالیٹکس ایز یوزول ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ساری پریس ریلیز نکلی ہے اس سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد, اس میں این ایف سی کا تو مختصر سی چھوٹی سی بات ہے, باقی تو سارا کہ جی کووڈ کے اوپر آپ نے یہ کیا یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر, اس کو زیادہ کوریج ملی ہے. یہ کہ جی این ایف سی کے اوپر جو ہے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے, بات تھوڑی سی کی ہے زیادہ نہیں کی, پتہ ہے نا آخر میں جا کے انگوٹھا لگانا پڑے گا. اچھا جی, آپ اب اگلے اس پہ آتے ہیں موضوع پہ, وہ یہ کہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک حلف برداری کی تقریب تھی ان کی ٹائیگر فورس والوں کی, اس پہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لاک ڈاؤن اس میں ہم دوبارہ نہیں جا سکتے, لیکن وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہمیں ہاٹ اسپاٹس کچھ جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ اسپاٹس کو بند کرنا پڑے. یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا, کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم اب جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اب مجھے آپ ایکسپلین کر دیں کہ ان کا مطلب کیا ہے, کیونکہ میں تو سوچ کے دماغ میرا تھک گیا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اصل. دیکھیے یار صرف ڈرامہ ہے, کنفیوز کر کے ساری قوم کو رکھا ہوا ہے, خود بھی کنفیوز ہیں, سب قوم کو بھی کنفیوز کر دیا. ہاٹ اسپاٹس جہاں اسپائک ہو رہی ہے ظاہر ہے اربن ایریاز میں ہو رہی ہے نا. آپ نے نام لے لیں سارے شہروں کے, سب پروونسز کے اندر بڑے شہروں کے اندر یہ ہو رہا ہے. پہلے اسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے تھے, کچھ چیز لاک ڈاؤن کریں گے کچھ چیز نہیں کریں گے. جہاں یہ میں بتاؤں آپ کو ہاٹ اسپاٹس اور اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ انٹلیکچوئلس یہاں ہیں جو کہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں ان آفیشیل اینڈ آفیشیل کیپیسٹی میں. بڑے اسمارٹ ماڈل لاک ڈاؤنس کے ماڈلز بن رہے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں. اور جی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ادھر بند کر دیں ادھر روک دیں, اگر ادھر ہو تو ادھر جلدی سے جا کے کوارنٹین کر دیں علاقہ. اب ان سے چھوٹی چیزیں تو ہو نہیں رہی ہیں, تو یہ جا کے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کریں گے, کس کے ساتھ کریں گے؟ پولیس کے ساتھ کریں گے. ایک طرف سارا کچھ کھول رہے ہیں, اس کے بعد جب یہ وائرس انفیکشن اسپریڈ کرتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ انہوں نے کھول دیا ہے رمضان کے وقت, یہ سارا ڈرامہ آخری 15 دن رمضان کے عید سے پہلے, دس ہول تھنگ اسٹارٹس فرام دیئر. یہ جو اسپائک آئی ہے, اب آپ ادھر بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس لوگ دکھا رہے ہیں, وہاں تو ایسی بات نہیں ہو رہی اسمارٹ لاک ڈاؤنس کی اور ہاٹ اسپاٹس کو بند کر دیں گے کر دیں گے. بہار یو پی دیکھ لیں آپ انڈیا کا. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن آیا, یو پی اور پاکستان کی مختلف جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں, اسی اتنی ہی لگ بھگ پاپولیشن ہے, اتنی ہی اسی قسم کی ایج پروفائل ہے, اسی قسم کی انکم ڈسٹریبیوشن پروفائل ہے اینڈ سو آن, اربن پروفائلس ہیں. تو کسی نے دونوں کو کمپیئر کر لیا پاکستان ود یو پی ان انڈیا. یو پی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کشمیر آپ مت لیں, کشمیر ہمیں دے دیں, یو پی لے لیں آپ, بہار لے لیں, یہ ساری چیزیں وہاں اٹس سپوز ٹو بی اے رن ڈاؤن پروونس. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہاں بہت اچھے حالات ہیں, وہاں کرو جو ہے فلیٹ ہو گئی ہے, یہاں چڑھ رہا ہے اوپر. تو انہوں نے اس سے ٹوٹل فیلئر, دیر سے لاک ڈاؤن کیا, غلط لاک ڈاؤن کیا, پھر کھول دیا, پھر بند کرنے کی کوشش کی, پھر سینٹر پروونسز ایک صفحے پہ نہیں تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, پھر مساجد کو کھول دیا, پھر شاپنگ مال کھول دیا, کہتے شاپنگ مال بند کر دیں گے اینڈ سو آن. تو یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے, اور یہ ایسی کنفیوژن رہے گی. کوئی ہاٹ اسپاٹس بند نہیں ہونے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی ایکچوئل اندر کی جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اوپر کی باتیں چھوڑ دیں آپ. اندر کی بات یہ ہے کہ مرتے ہیں تو مرے, ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہماری معیشت نہیں لے سکتی لاک ڈاؤن, ختم, دیٹس اٹ. اچھا یہ جو خان صاحب نے بات کی وہ ٹائیگر فورس کی حلف برداری کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے, اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ٹائیگر فورس اب کلائمیٹ چینج کے لیے بھی کام کرے گی, وہ ٹڈی دل کا لیے بھی جائے گی, اور یہ سارے ایس او پیز. تو یہ مہینے سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے ان کی رجسٹریشن کا, اور 10 لاکھ سنا ہے بقول حکومت کے کہ 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ رجسٹر کر چکے ہیں.
تو ابھی تک یہ ہمیں اس طرح سے یہ متحرک اور ایکٹیو نظر نہیں آتے میدان میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی وجہ ہے، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اگلی الیکشن تک یہ ایک اسٹرانگ فورس بن جائے ٹو لوکل گیلونائزیشن کے لیے، پارٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگ ووٹ نکالنے کے لیے، یہ وہ کھاتا ہے. اور اس وقت حکومت کی جو امبریلا ہے ایڈمنسٹریشن کا، وہ ان کو سہارا دیا جا رہا ہے تاکہ یہ بنے اور اس کی تیاری کریں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کووڈ کے ساتھ، نہ یہ کچھ کرنے کے لیے کریں گے، نہ ہی جو ہر جگہ کی جو پروونشل ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو کرنے دے گی کچھ. سول سروس ول نیور الاؤ اٹ کہ کوئی اور آ کے یہ کام کرے. لوکل ایم پی ایز ایم این ایز کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اس کا مقصد سیاسی ہے. سیاسی مقصد یہ تھا، آج نہیں، اس کو تیاری کی جا رہی ہے آگے کے لیے کہ اگر کسی سٹیج پہ بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، خان صاحب کی چھٹی ہو جائے، تو کوئی لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہو نا. ٹائیگر فورس نکل آئے گی خان صاحب کی حمایت کے لیے، یا جب الیکشن کا وقت آئے گا تو لوگوں کو نکالنے کے لیے پارٹی ایم این ایز ایم پی ایز کو کہا جائے گا کہ آپ کے علاقے میں یہ ہماری ٹائیگر فورس ہے، یہ لوگ ہیں، یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، چلو جی استعمال کیا جائے فری فنڈ میں ان کو ورکرز. تو یہ اس قسم کی یہ چیز ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کووڈ شووڈ کے ساتھ. یہ صرف ایک چھتری ہے جس کے نیچے اس کو بنایا جا رہا ہے. دیٹس اٹ. چلیں جی، اب یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پشاور میٹرو کا کیس ڈسکس نہیں کر سکے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.